پاکستان بنانے کا مقصد محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا اور اسے پاک لوگوں کی سرزمین کا نام دے دینا تھا۔ لاکھوں مسلمانان بر صغیر نے اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کی قربانیاں جس کے لیے دیں، کیا وہ کوئی وقتی بخار تھا، کوئی وقتی جوش تھا، یا وہ کسی عظیم تر مقصد کے تعین کے بغیر تھا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت کا قیام تھا کہ جو اقبال کے خواب اور قائد کے تصور کے مطابق جسے پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنے؟ اور آپ کہتے ہیں ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے۔ میں معذرت کے ساتھ میں کہوں گا ہمارا اس میں کیا کنٹریبیوشن؟ ہم کس منہ سے میں کہتا ہوں کہ ان بزرگوں اور ان قربانیاں دینے والے اپنے اسلاف کے سامنے جائیں گے کہ جنہوں نے ایک عظیم تر پاکستان کا خواب دیکھتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی، اور آج ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں، وقت ضائع ہم کرتے ہیں، اپنے دفاتر میں اور کاروبار میں ایمانداری سے کام ہم نہیں کرتے، ملکی قوانین اور ٹریفک رولز کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، محنت سے ہم جی چراتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی اپنے دل میں بغض، حسد، نفرت اور کینے کے جذبات کو ہم پالتے ہیں، صفائی کا ہم خیال نہیں رکھتے، کچرے اور کوڑے کے ڈھیر کو گھر کے سامنے ہم سجا دیتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں سے پیار اور ان کا ادب کیا کرنا، ہم تو جو ہیں وہ بات بے بات پریشر کوکر بنے رہتے ہیں اور کسی کی ذرا سی غلطی پر معاف کرنے کا تو تصور ہی نہیں، گالی گلوچ کے ساتھ اس کا گریبان پکڑنے کے لیے ہم بھاگتے ہیں۔ کیا ہے ہمارا طرز عمل؟ یعنی کس قسم کے انسان ہیں ہم؟ کون سا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اپنے اس فکر و عمل کی بدولت؟ آج پوری دنیا میں وہ کلپ سن رہا تھا جس میں لیاقت علی خان نے کہا کہ پاکستان از ناٹ اے بیگر، اور پھاڑ دی جو ان کی طرف سے آفر آئی تھی۔ اور آج اقبال کا وہ درس جو ہے وہ ہم نے بھلا دیا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج خدا کے لیے اپنے اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر، اپنے اس فکر و عمل کے اوپر نظر ثانی کریں۔ پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ رمضان المبارک کے آغاز پر پاکستانی مسلمان جاپان میں رہنے والے پاکستانی مسلمانوں نے ان کی جو تنظیم ہے سر جوڑ کے بیٹھے کہ جاپانیوں کو دعوت دیں اسلام کی، اور پھر پریشان ہو گئے یہ سوچ کے کہ انہیں کس بات کی دعوت دیں، انہیں کیسے مائل کریں، انہیں کیسے قائل کریں، کیونکہ یہ تو ہم سے پہلے زیادہ اچھے مسلمان، یہ ہم سے زیادہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ محنتی ہیں، یہ ہم سے زیادہ امانت دار ہیں، یہ ہم سے زیادہ صفائی کا خیال کرتے ہیں۔ ایک پاکستانی فرانس میں سفر کرتے ہوئے ٹرین میں اس کا مکالمہ ہوتا ہے ایک فرانسیسی کے ساتھ، اور پاکستانی اس فرانسیسی سے کہتا ہے کہ فرض کرو کہ تم اس ٹرین کا ٹکٹ خرید کے اس میں نہیں بیٹھتے، بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہو، تو فرانسیسی کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ یہ فرض بھی کرے، وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں بغیر ٹکٹ کے جو ہے وہ سفر کروں۔ اس نے بڑی کوشش کی، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر مجھے نہیں پتا تمہارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لیکن تمہیں یہ بتا دوں کہ اگر تمہارے وہاں عام لوگ ٹرین کا ٹکٹ نہیں خریدتے ہوں گے اور یہ کرپشن کرتے ہوں گے تو تمہارے حکمران کروڑوں اور اربوں کی کرپشن کرتے ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اقبال نے کیا وہ نبض شناس تھا، وہ حکیم الامت تھا واقعی، جو جانتا تھا کہ اس قوم کا مسئلہ کیا ہے، کہ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کس وعدے کی بنیاد پر تم نے یہ ملک حاصل کیا؟ کیا تمہارا عزم تھا؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس۔ اقبال کے اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ عقل ہے تیری سفر،
عشق ہے شمشیر تیری، مرد درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔